امام بخاری نے سید الاستغفار کی حدیث روایت کی ہے کہ حضرت بشیر ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں سداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ کلمات ہیں. یعنی یوں تو کسی بھی انداز میں جن الفاظ کا انسان چاہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکتا ہے. استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صرف استغفر اللہ کہہ دے تو بھی استغفار کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے جن کو سید الاستغفار فرمایا، یہ تمام استغفارات کا سردار ہے. جتنے سیغے ہو سکتے ہیں استغفار کے، جتنے کلمات ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا کلمہ یہ سید الاستغفار ہے. اور یہ وہی ہے جو مشہور معروف ہے، آپ کو سنا ہوگا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ کلمات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا. اور ان کی خاصیت اس حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ اذا قال حين يمسي فمات دخل الجنہ او قال كان من اهل الجنہ واذ قال حين يصبح فمات من يومه مثله. کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات سید الاستغفار کے شام کے وقت میں کہے تو اگر اسی رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر یہ کلمات صبح کے وقت میں کہے اور دن میں انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. گویا یہ ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے گناہوں کی معافی کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا، اور صبح شام کرنے کے نتیجے میں صبح کو پڑھ لے تو شام تک کے جانے کی صورت میں، دنیا سے جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، دنوں کو داخل فرمائیں گے. شام کو پڑھنے کی صورت میں صبح تک اگر انتقال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کی جنت میں داخل فرمائیں گے. سید الاستغفار ان کو کہا گیا اس لیے کہ اس استغفار کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ ابدیت پر دلالت کرتا ہے. ابدیت کا اس میں کا ایک خاص انداز ہے اس استغفار کے اندر. ترجمہ یہ ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت. اے اللہ آپ میرے پروردگار، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. خلقتنی آپ نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک اور میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اور میں اپنی استطاعت کی حد تک آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. یعنی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ ایک عہد تھا آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور آپ کو اپنا پروردگار مانتا ہوں، لہذا آپ کا ہر حکم میرے لیے واجب التعمیل ہے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر میں زندگی گزاروں گا. یہ ایک طرح سے میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا کلمہ پڑھ کر، تو میں اپنی استطاعت کی حد تک اس عہد پر قائم ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اس میں دیکھو ایک ایک چیز ایک ایک جملے کے اندر ابدیت ہے، ابدیت کی شان ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار و اعلان ہے اللہم انت ربی، اس کی معبودیت کا اعلان و اقرار ہے لا الہ الا انت، اس کی خالقیت کا خلقتنی آپ نے مجھے پیدا کیا. اور اپنے بارے میں ایک طرف تو اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ میں آپ کی توحید پر، آپ کے دین کے اوپر میں ایمان لائے ہوئے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ابدیت کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ میں ایمان تو لایا ہوں لیکن اس ایمان کے تقاضوں پر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، مجھ سے بن پڑتا ہے، وہ عمل کرتا رہتا ہوں. لیکن ساتھ ہی پھر اگلے جملے میں یہ ہے کہ ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی، کہ اللہ آپ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں، جو آپ کے میرے اوپر احسانات ہیں،
جو اللہ تعالیٰ آپ کے انعامات کی بارش میرے اوپر برس رہی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے ہر دم ہر لمحے میرے اوپر انعامات کی بارشیں فرمائی ہوئی ہیں، صبح سے لے کر شام تک میرا سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز آپ کے انعامات پہ ڈوبی ہوئی ہے۔ ابو لک بنعمتک علیہ، لیکن دوسری طرف وہ ابو لک بذنبی، اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کے انعامات کا جو حق تھا کہ میں آپ کے انعامات کو کا حق ادا کر کے عبادت کا حق ادا کرتا، آپ کی اطاعت کا حق ادا کرتا، تو وہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں۔ ابو لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر، اور دوسری روایتوں میں یہاں پر ایک جملہ اور ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شر سے، جو کچھ غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی، جو کچھ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے وہ بڑا شر تھے، اور میں ان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ میری مغفرت فرمائیے کیونکہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی مغفرت کرنے والا ہے نہیں میرے گناہوں کا۔ تو یہ کلمات ہیں جن میں ایک ایک جملہ عبدیت کی تصویر ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام استغفاروں کا سردار ہے، سید الاستغفار ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دن میں صبح شام کم از کم یہ ایک مرتبہ یہ سید الاستغفار پڑھا کرے۔